بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا کا دایا بازو قلم ہو گیا، مولا نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، لیکن ہاں عزیزو میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب عالم جھکنے لگا، سکینہ در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، آئے میرے چچا کا علم، آئے میرے چچا کا عالم جھکنے لگا۔ میرے بابا کی خیر تو ہے، اب حسین میرے خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کہا کہ ہائے میرے بھائیا کو کیا ہو گیا، میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ آگے بڑھے، عالم یہ ہے ادھر کہ ایک تیر چلا جو مولا کی آ کر آنکھوں میں لگا۔ عزیزو بس ایک تصور دینا چاہتا ہوں، جب کوئی بھی گرنے والا بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے رے ابا جب بلندی سے زمین پہ آیا میرے مولا کے بازو قلم ہو گئے۔ آواز یا اخی ادرک بھائی، بھائی کی مدد کو آؤ۔ عزیزو لو علم آ گیا، بڑھ بڑھ کے بوسہ لو۔ عزیزو بس ایک گزارش کروں گا، علم تو آ گیا، علم کا بوسہ ضرور لینا، مگر ہاں یاد رہے ہاتھوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے، اس لیے کہ یہ اس کا عالم ہے جس کے شان قلم ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو ابھی آوازیں بلند نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں آوازیں بلند ہو جائے تاکہ شہزادی کونین کو ان کے لال کا قرصہ دے۔ عزیزو یہ شبیہ کیوں زیارت کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ کی آنکھوں سے چند قطرے آنسو نکل جائے اور رومال سیدہ کی زینت بن جائے۔ عزیزو یہ عالم مبارک کی آپ نے زیارت کر لی، یہ اس غازی کا عالم تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ جب یزید نے مولا کے عالم کو دیکھا تو کہا کہ ہاں ہاں یہ ضرور کسی ایسے شجاع کا عالم ہے کہ جو بہت ہی بہادر رہا ہوگا، جس کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا رہا ہوگا۔ عزیزو اب اسی علم کے پیچھے چند علم اور آ رہے ہیں، یہ کس کے علم ہے؟ یہ اولاد عقیل، یہ اولاد عقیل۔ کون اولاد عقیل؟ وہ عقیل جنہوں نے امیر المومنین سے کہا تھا اے مولا اگر آپ اپنے بیٹے کو کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں تو میرے بھی یہ 4 بیٹے آقا حسین پہ قربان ہو جائیں گے۔ عزیزو یہ عقیل کے 4 بیٹے کربلا کے میدان میں امام حسین کے کام آ گئے اور امام حسین پہ قربان ہو گئے۔ عزیزو جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں، آپ نے جناب عقیل کی اولاد کے علم کی زیارت کر لی۔ اب عزیزو اب کس کے علم آئیں گے؟ اب اس کے علم آئیں گے جو اولاد علی ہے، علی کے بیٹوں کے علم آئیں گے۔ کون علی؟ ارے یہ وہ ہے کہ جن کی ماں کو ام البنین کہا جاتا تھا، لیکن جب کربلا کا واقعہ گزر گیا، مدینے میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو کسی نے بی بی کو ام البنین کہہ کے پکارا، بی بی تڑپ گئی، اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ میرے بچے کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ ہاں عزیزو یہ سارے علم مبارک آپ کی خدمت میں آ گئے۔ اولاد علی کے علم ہے، اون محمد کے علم ہے، تمام علم آ گئے اور آپ زیارت کر لیں۔ عزیزو آپ زیارت کر لیں، اس لیے کہ یہ کربلا کے وہ شہید ہے جنہوں نے مثال قائم کر دی۔ عزیزو اون محمد کا آپ نے نام سنا ہے، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، زینب کے جائے ہیں، زینب کے لاڈلے ہیں۔ لیکن عزیزو جب کربلا کے میدان میں یہ بچے جب کربلا میں جنگ کے لیے نکلے ہیں نا تو ماں کا جملہ یاد آ رہا تھا، بیٹو یاد رہے سکینہ پیاسی ہے۔ یہ بچے فرات پہ ضرور آئے، حملہ کیا، فرات پہ قابض ہوئے، لیکن ماں کا جملہ یاد آ گیا، بیٹو یاد رہے سکینہ پیاسی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ بچے حملہ کر رہے تھے، عزیزو لوگوں نے کہا کہ
اس پہ ایسے قابو نہیں پائیں گے، ایک بار کی حملہ کر دو اور بچوں کو علیحدہ کر دو۔ ان بچوں کو علیحدہ کیا، ایک بھائی دوسری جانب، دوسرا بھائی دوسری جانب۔ اب عزیزو ایسی اسنا میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بچے نے اب چاہا کہ کچھ دیر فرض سے ذرا اٹھ کے دیکھے، اب جیسے ہی اٹھا کسی شکل بچے کے پہلے میں نیزہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا، بچہ زمین پہ گرا، آواز دی یہ مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ اب حسین ہے، عباس ہے، اکبر ہے، آئیے۔ میرا مولا عباس پہنچ گیا، کہتا ہے اٹھ جاؤ ہاتھ باندھ کے تسلیم کے لیے، ارے شیرو اٹھو حسین کی تعظیم کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو یہ محمد نے ایسی مثال قائم کی کہ عزیزو فرات پہ قابض ہو گئے لیکن پانی نہیں پیا۔ عزیزو سنیں گے جب یہ لاشا خیمے میں لایا گیا نا تو ماں نے کہا بھیا لاشا نہ لائیے، بچوں کی لاشوں کو نہیں دیکھوں۔ کہا بھائی نے کہا بہن کیوں نہ دیکھے گی؟ کہا بھیا میں نے سنا تھا بچے فرات پہ گئے تھے۔ کہا ہے بہن بچے فرات پہ ضرور گئے تھے مگر انہوں نے پانی نہیں پیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزو آپ نے تمام علم مبارک کی زیارت کر لی، بس 2-3 شبیہیں اور رہ گئی ہیں۔ تو عزیزو یہ چند ایام رہ گئے ایام عزا کے، آج آپ نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ اس لیے کہ کربلا کے شہیدوں کی مناسبت سے یہ عالم مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ عزیزو اب کون ہے؟ حسین کا کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مونس نہیں ہے۔ حسین تنہا ہے، میدان قتال میں آئے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ اب حسین ہے تنہا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن عزیزو اس آواز کا سننا تھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، جھولے سے گرا کے بتایا بابا جان میں مقتل میں جانے کے قابل نہیں ہوں لیکن بابا آپ کی نصرت سے فرار نہیں۔ امام حسین خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا بہن لاؤ میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ عزیزو سنیں گے، بس جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں، بس تابوت میں گزارش کر رہا ہوں تابوت کو لے کر آئے۔ امام حسین جناب علی اکبر جناب علی اصغر کو میدان قتال میں لائے اور لانے کے بعد کہا اے فوج جفاکار اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن عزیزو پانی کے بدلے کیا ملا؟ ارملا کا سنسراتا ہوا تیر گلوئے اصغر کو چھیدتا ہوا بازوئے امام میں پیوست ہو گیا۔ میرا مولا لاش علی اصغر کو لیے کبھی آگے بڑھ رہا تھا کبھی پیچھے آ رہا تھا۔ اے بیٹا تیرے لاشے کو خیمے میں کیسے لے کے جاؤ؟ عزیزو بڑی سخت منزل ہے، میری مائیں اور بہنیں ہیں، خدا کرے میری ماں اور بہنوں تمہاری گودیاں آباد رہے، تمہارے بچے سلامت رہے۔ لیکن میرے بیویوں زہرا کی بہو کی گودی اجڑ گئی، اصغر قتل کر دیا گیا۔ عزیزو امام حسین کے لیے بہت سخت منزل تھی، اکبر کا لاشا اٹھانا بہت سخت منزل تھی، لاش عباس پہ جانا بہت سخت منزل تھی، لاش قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا۔ لیکن عزیزو نہ جانے کتنا وزنی تھا اس 6 ماہ کے بچے کا لاشا جو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ میرا مولا کبھی آگے بڑھ رہا تھا کبھی پیچھے ہٹ رہا تھا، لبوں پہ پھک رہا تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے بیٹا میں خیمے میں جا کے کیا کہوں گا تیری ماں سے، پانی پلانے لایا تھا، لیکن اے بیٹا تو تیرے شعشوبہ کا نشانہ بن گیا۔ عزیزو امام حسین اس بچے کو خیمے کے دروازے پہ لائے، ابھی کھڑے تھے، آواز دی رباب
بتاؤ تیرا لاڈلا آ گیا، اتنا سننا تھا، سکینہ دوڑی ہوئی آ گئی، دوڑی ہوئی سکینہ آ گئی، بابا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، لیکن تیری سکینہ پیاسی تھی، اتنا سننا تھا، امام نے دامن ابا کو ہٹایا، سکینہ تیرا بھائی نے پانی نہیں پیا، اتنا یہ دیکھنا تھا، سکینہ خاک پہ گر گئی، اے بابا اب یہی عالم تھا کہ رباب آ گئی، بچے کو اس عالم میں دیکھا، خدا نہ کرے کوئی ماں اپنے بچے کو اس عالم میں دیکھے جس عالم میں رباب نے دیکھا، تڑپ گئی، ایک جملہ کا یا بنیا مثل کا تنار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ نے تابوت جناب علی اصغر کی زیارت کر لی، ساتھ میں ذوالجناح بھی ہے۔ یہ کون ذوالجناح ہے؟ یہ وہی ذوالجناح ہے جو اپنے آقا کو لے کر خیام گاہ سے مقتل میں آیا تھا۔ میرا مولا جنگ پہ جنگ کر رہا تھا، کوئی نہیں ہے جو میرا مولا کا ساتھ دے، لیکن عزیزو میرا مولا شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا۔ آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین تلوار کو نیام میں رکھو، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کوئی حملے کر رہا تھا، عزیزو میرا مولا پشتے فرس سے زمین میں آیا، نہیں زمین پہ نہیں آیا، میرا مولا زیارت نائیہ میں کہتا ہے سلام الجد مظلوم پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو یہ وہی ذوالجناح ہے جو انسان کام نہ کر سکے کربلا کے میدان میں وہ ایک بے زبان جانور نے کیا تھا۔ سنیں گے اس ذوالجناح نے کیا کیا؟ جب امام حسین قتل کر دیے گئے نا تو ذوالجناح نے سوچا بی بی تو خیمے سے باہر نکلیں گی نہیں، ہائے کون ہے جو زینب کو بتائے تیرا بھیا قتل کر دیا گیا؟ وہ ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو خون حسین نے رنگین کیا، در خیمہ پہ آیا، اے زینب تیرا بھیا قتل کر دیا گیا۔ اتنے اسی اسنا میں سکینہ آ گئی، کہا ذوالجناح میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا، وہ اتنا بتا دے سوقیا بھی ہم قتلات شانہ، اتنا بتا جب میرا بابا ذبح کیا جا رہا تھا اسے پانی دیا گیا یا پیاسا؟ اسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزیزوں ساری شبیہ کی آپ نے زیارت کر لی، بس ایک شبیہ ہے جو کربلا کے میدان میں سارے امتحان امام حسین کے لیے سخت تھے، لیکن جو جتنے سخت امتحان میرے مولا سجاد نے دیے ہیں کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے مولا کی امامت کا آغاز ہی ہو رہا ہے۔ جو سب سے پہلا مسئلہ پوچھا گیا امام سجاد سے وہ یہ تھا، بیٹا اس خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ مولا نے کہا اے بیویو خیمے سے باہر نکل جاؤ۔ خیمے سے باہر نکل گئی، مائیں اور بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بے مخلو چادر ہے، خدا کرے ان ماؤں کی گودیاں آباد رہے، ان ماؤں کے پردے سلامت رہے، لیکن کربلا کے میدان میں ان کے جن کے گھر سے پردے کی رسم چلی تھی انہیں کو یہ امت عاصی نے بے مخلو چادر کر دیا۔ آئے میرا مولا سجاد طلب کے کہتا تھا اے منال مجھے کوئی سخت مسائب، مجھ پہ جتنے بھی سخت مسائب پڑے سب میں نے برداشت کر لیے، لیکن اے منحال مجھ سے برداشت جو مسائب نہیں ہوئے وہ یہ ہے کہ شام کے دربار میں مجھ سے مسائب برداشت نہ ہو سکے، شام کے زندان میں اور شام کے دربار میں سلوگ عالم کیا تھا؟ شام کے بازار میں پتھر برسائے جا رہے تھے، شام کے دربار میں شرابی یزید تخت پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا یہ بی بی کون ہے؟ بتایا جا رہا تھا یہ زینب ہے۔
شام کے زندان کا عالم یہ تھا منحال کہ میری بہن زندان شام میں گزر گئی، کوئی نہیں تھا جو میری بہن کو دفناتا۔ ہائے ہائے یہ مجبور بھائی، سوچو کہ اپنی بہن کو کیسے دفنایا ہوگا۔ عزیزو ہمارا دستور ہے کہ قبر میں بھائی بہن کے لیے اترتا ہے، لیکن عزیزو اب میرے مولا نے زندان میں لاشا تو اٹھا لیا، لیکن قبر میں اترے کیسے؟ ہتھکڑیوں کو سنبھالے، بیڑیوں کو سنبھالے، میرا مولا کیسے اترے؟ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بیٹا لو میری امانت مجھے سونپ دو۔ بس ثابوت آ گیا، آخری جملہ ہے عزیزوں، کھل کے رو لینا، اس لیے کہ یہ آخری جملہ ہے اور ایام ازا ختم ہو رہے ہیں۔ میرے مولا کی یہی وصیت تھی، میرے مولا کی وصیت یہی تھی کہ میرے جل پہ تڑپ کے رونا، ہمارے مصائب کو چیخے رونا۔ عزیزوں یہی میرا مولا ہے، کائنات سے گزر گیا، امام نے غسل دیا، جب غسل دیا چیخ مار کے رو، چاہنے والوں نے کہا اے محمد باقر آپ چیخ مار کے کیوں رہے؟ کہا میں نے اپنے بابا کے کچھ پار دروں کے لشاوات دیکھے جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس میں نے ختم کر دیا، ایک جملہ سن لے۔ جب یہی میرا مولا تھا، امام محمد باقر نے تابوت کو تیار کر لیا، میرے مولا امام سجاد کا جنازہ اٹھ گیا، جنازہ لے کر جب بیت الشرف سے چلے مجمع بھی ہو گیا، لیکن عزیزو میرا دل کہتا ہے، میرا مولا سجاد طرف کے کہتا ہوگا اے محمد باقر تم کتنے خوش نصیب ہو جو اپنے باپ کا جنازہ اٹھاری، لیکن آئے میں بد نصیب بیٹا، میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا۔ آئے میری مجبوری، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میں اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا۔ جب میری پھوپھی نے لاش بے گوڑوں کفن کو دیکھا، تڑپ کے کہا یا اے نانا صلی علیہ ملائکۃ السما، اے نانا آپ پہ ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ آپ کا نواسا ہے جو خاک و خون میں غلطہ ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے۔ وسيعلم الذين السلام علیکم۔